بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ، اور تمہارا کھانا حِلٌّ لَهُمْ، ان کے لیے حلال ہے۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اہل کتاب پر اتفاق ہے علماء کرام کا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے۔ اب یہ بات کی باتیں ہیں کہ انہوں نے چینجنگ کر لیا وہ الگ بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہر اہل کتاب ایسا نہ ہو، بھولے بھالے جیسے آج مسلمان ہوتے ہیں۔ دیوبند والا یہ نہیں جانتا، جیسے ہم دیوبندی کہتے ہیں کہ دیوبند کیا ہے، بریلی والا یہ نہیں جانتا کہ بریلی کیسے کہتے ہیں، کیا مطلب ہے۔ تو یہ تو دیوبند بریلی یہ مسلمانوں کو پارٹیشن میں جو بانٹا ہے، اس سے امت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، آپس میں تفرقہ مت کرو۔ تو اب کیا ہے کہ ایک طبقہ جو محلہ سوداگران سے زیادہ تعلق رکھتا ہے ہندوستان میں، وہ ایک حدیث بہت پڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں اس زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو میں نے پوچھتا ہوں کیا مانتے ہو، تو فرقے میں شمار یہ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ تو ایک جماعت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ جنتی ہے۔ تو وہ تو جماعت ہے جسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، وہ فرقہ نہیں ہے۔ تو اب ان سے میں پوچھتا ہوں اس حدیث کا صحیح مطلب بتاؤ کہ حضور کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، جماعت تھی صحابہ کرام کی، تو اس زمانے میں کوئی بھی فرقہ نہیں تھا، حضور نے فرمایا 73 ہوں گے۔ تو اب ایک کے بارے میں بتائیں بریلوی حضرات، حضور نے فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو اس ایک کے بارے میں بریلوی حضرات بتائیں، اس ایک کو کیا مانتے ہیں؟ جب تو کوئی فرقہ نہیں تھا، 73 ہوں گے، وہ جو تھی صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی، وہ فرقہ نہیں، وہ جماعت۔ 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، اس ایک کے بارے میں بریلوی آج تک فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں صحیح سے۔ دوسری بات یہ ہے، اب یہ کہتے ہیں ایک امت اجابت ہوتی ہے، ایک امت دعوت، بریلوی حضرات۔ تو میں ان سے پوچھا میں نے کل ایک سے جسیم اختر کا فون آیا، مولوی جسیم اختر صاحب کا، میں کہ بتاؤ یہ 73 فرقے ہوں گے، امت اجابت میں ہوں گے یا امت دعوت میں ہوں گے؟ اور امت اجابت تم کسے مانتے ہو؟ عرب والے اماموں کو تو مسلمان نہیں مانتے، دعوت اسلامی والے، دعوت اسلامی والے کے مفتیان، مفتی قاسم اتاری، عمران اتاری، حبیب اتاری اور مفتی ثمر اتاری، یہ جتنے کے نام لیے یہ کوئی بھی مسلمان نہیں مانتا۔ کعبے کے امام، مسجد نبوی کے امام کو، جتنے بھی امام ہیں، ایک امام نہیں بہت سارے امام ہیں، جتنے بھی امام ہیں ایک کو بھی یہ مسلمان نہیں مانتے۔ میرا چیلنج ہے مدنی چینل پہ بیان دلوا دیں دعوت اسلامی والوں سے کہ ہاں ایک امام مسلمان ہے۔ مکہ شریف، مدینہ شریف کے بارے جتنے بھی امام ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں یہ بیان دے دیں کہ ہاں ایک کو ہم مسلمان مانتے ہیں، جو فجر پڑھاتا ہے یا ظہر، ایک کے بارے میں بیان نہیں دے سکتے، سب کے سب کو اسلام سے خارج مانتے ہیں دعوت اسلامی والے۔ گویا ان کے نزدیک اسلام اور ایمان وہاں سے اٹھ چکا ہے، حرم شریف سے، مسجد نبوی سے اور مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے اسلام اٹھ چکا ہے ان لوگوں کے نزدیک، دعوت اسلامی والوں کے نزدیک یہی مسلمان ہے بس۔ تو یہی لوگ مسالے بتاتے ہیں کہ قربانی میں اگر 6 بریلوی یا 6 بریلون شریک ہوئے، اب ایک دیوبندی ہے، دیوبندن شریک ہو گیا، جیسے ایک دیوبندی شریک ہو گیا، دیوبندن شریک ہو گئی حصے میں، تو قربانی یہ مسئلہ بتاتے ہیں قربانی نہیں ہوگی۔ ارے کہاں ہے بھئی یہ مسئلہ؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں یہ مسئلہ ہے، اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دیا ان لوگوں نے۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم۔ بعد کے علماء نے کہا ہے کہ اب ان کے وہ اس میں چینجنگ ہو چکی ہے، چلو چینجنگ ہو گئی وہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں تو جائز بتایا نا۔ اب چینجنگ کتنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیں اس کی تحقیق تھوڑی ہے مکمل طور سے۔
ہاں بائبل میں، اس میں تورات میں، زبور میں، انجیل میں چینجنگ کی ہے. اب کیا ان کے عقائد میں بھی اس طرح کی چینجنگ ہوئی؟ ایمان تو رکھتے ہیں نا وہ آسمانی کتاب پر، ایمان تو رکھتے ہیں نا. اب کیا ہم ہر ایک کی تحقیق تو کر نہیں سکتے؟ ظاہر میں ہمیں اہل کتاب نظر آ رہا ہے، اس کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. اندر کا معاملہ ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ جانتا ہے. وہ اس کی جستجو کی ہم کو اجازت بھی نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. ظاہر میں اہل کتاب ہے، ہم اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. اب دیوبندی بریلوی یہ تو دونوں قرآن کو مانتے ہیں، اہل قرآن ہیں دونوں، اہل حدیث بھی ہیں، اہل قرآن بھی ہیں. ان کا ذبیحہ تو بدرجہ اولیٰ جائز ہے. تو یہ قربانی بھی ایک سب شریک ہو کے کر سکتے ہیں. دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی چاروں کے چاروں جن کے نام بتائے یہ شریک ہو سکتے ہیں. ان میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے عام طور سے جو گستاخ رسول ہو. بلا وجہ فتوے لگاتے گستاخ رسول. ارے گستاخ رسول کو تو لوگ گھر میں گھس کے مار دیں. کوٹا میں مارا ہے سمیع اللہ صاحب نے، مارا کوٹا میں، جب نپور شرما کی حمایت کرنے والے کو عدالت میں گھس کے مارا. کوٹا کی بات ہے، آج بھی وہ شخص زندہ ہے، مرد مجاہد. اور انتا کوٹا کے پاس میں انتا، وہاں بھی نپور شرما کی حمایت کرنے والے کو گھر میں گھس کے مارا انتا کے حسینی مجاہدوں نے. یا انتا کوٹا کے پاس کی بات. تو گستاخ رسول کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ جب حمایت کرنے والے کو مار دیا تو گستاخ رسول کو تو مسلمان گھر میں گھس کے مار دیں گے. یہ بدگمانی پھیلاتے ہیں بلا وجہ. ایسے بدگمان نہیں ہونے چاہیے، اللہ نے منع فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو. اس لیے بالکل دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی سب مل کر قربانی کر سکتے ہیں، بلا کراہت جائز ہے. اور شک کی گنجائش دل میں نہ لائیں. ان کے فتوے میں اگر پڑیں گے تو پھر آپ کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. یہ خود دیوبند والوں کے کھا لیتے ہیں، چندہ لے لیتے ہیں، آپ کو منع کریں گے، اس لیے ان کی باتوں میں بالکل نہ آئے.